السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا السبع الموبقات۔ قیل یا رسول اللہ وما ہن؟ قال الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وعقوق الوالدين وقذف المؤمنات الغافلات المحصنات، متفق علیہ۔ محترم مشاہدین کرام، میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ پوچھا گیا وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو، والدین کی نافرمانی، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور جنگ میں پیٹھ پھیرنا اور مومنہ عورت پر الزام لگانا۔ اس میں ایک بات میں نے زیادہ کہہ دی ہے، حقوق الوالدین اس میں نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے ہمارے بہت سارے بھائی، ہماری بہت ساری بہنیں اپنی مشکلات میں، اپنی بیماریوں میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنے مالی نقصانات میں ایسے ایمان کے لٹیروں، مشرکوں، تعویذ اور جادو کا کام کرنے والوں کے پاس جا کر کے شرک اور اپنے ایمان کو بیچنے کا شکار بنتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو خبردار کیا جائے کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں۔ بہت ساری تعویذیں جو آپ کو لکھی ہوئی ملتی ہیں، اس میں قرآنی آیات نہیں ہوتی، اس میں دعائیں معصورہ نہیں ہوتی۔ ان تعویذوں میں بال، ناخن اور شرکی الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ سب جادوگری ہے، اور جادو شرک ہے، جادو کفر ہے۔ جادوگر کے پاس جانا اور ایسے شرکیہ تعویذ اور گنڈا لکھنے والوں کے پاس جانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ۔ جو شخص کسی عراف، کاہن، جادوگر، غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس آئے، اس سے اپنی کسی مشکل کا
سوال کرے تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود ہمارے بہت سارے بھائی ان مشکلات کا شکار ہیں۔ جن کاہنوں جادوگروں کو مسیحا سمجھ کر کے لوگ جاتے ہیں، وہ کاہن، وہ تعویذ اور گنڈا والے خود ایسی ایسی بیماریوں، ایسے وسواس اور مشکلات کا شکار ہوتے ہیں جن کے شکار دوسرے لوگ نہیں۔ اور یہ خبیث شریعت اسلامیہ کی مخالفت کرتے ہیں، بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں، اور ان جرائم کے ذریعے شیاطین کو اپنا دوست بنا کر ان سے خدمت لیتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ان لٹیروں کی کچھ علامات بتلا دوں تاکہ ایسے لوگوں سے آپ خدمت نہ لیں۔ اور یہ نشانی اگر آپ کو نظر آئے، سمجھ لیں یہ جادوگر ہے، یہ لٹیرا ہے، اس کی تو واجبی سزا قتل ہے۔ چاہے جتنی بڑی داڑھی ہو، جتنی بڑی ٹوپی ہو، اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ آئیے ہم آپ کو ان مشرکوں، ان جادوگروں، ان ٹونا اور ٹوٹکا کرنے والوں کی کچھ نشانیاں بتلاتا ہوں تاکہ اللہ تعالی ہمیں شعور دے اور ہم ان سے بچ سکیں۔ پہلی نشانی ان جادوگروں اور مشرکوں کی یہ ہے کہ وہ آپ کو حکم دے گا کہ کوئی خاص قسم کا جانور، کوئی دیسی کالا یا لال مرغا یا ایسا بکرا کسی خاص جگہ پر جاؤ اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرو، اللہ کے نام پر نہیں، غیر اللہ کے نام پر جا کر کے کسی خاص قسم کا جانور ذبح کرو۔ اگر وہ ایسی بات کہتا ہے سمجھ لیں کہ یہ جادوگر ہے، یہ مشرک اور کافر ہے، اس سے علاج نہ کروائے۔ دوسری بات، وہ آپ کو عجیب و غریب پوشیدہ الفاظ پر طلسم اور شیطانی تعویذ دے گا کہ آپ اسے اپنے سینے پر لٹکائیں، گلے میں باندھیں یا ہاتھ میں باندھیں، گاڑی میں لٹکائیں یا دکان میں رکھیں۔ اگر وہ ایسی حرکت کرتا ہے سمجھ لیجیے مشرک جادوگر ہے۔ نمبر 3، وہ غیب کا دعویٰ کرے گا، ایسے ایسے غیب کا دعویٰ کرے گا جسے عام لوگ نہیں جانتے، اور بعض خبریں بھی آپ کو بتلا دے گا جو ان جنوں کے ذریعے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ کچھ باتیں صحیح ہوں گی، کچھ غلط۔ اگر کوئی بھی شخص غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، غیب کی باتیں بتلاتا ہے، سمجھ لیں وہ مشرک ہے، وہ جادوگر ہے، اس کے پاس نہ جائیں۔ نمبر 4، کبھی کبھی آپ کو وہ کچھ کرامات دکھائے گا جسے عام لوگ نہیں کر سکتے۔ آپ اسے ولی نہ سمجھ لینا، کبھی آگ میں داخل ہو جائے یا خنجر مار لے اپنے آپ پر اور آپ سمجھیں بڑے بابا، نہیں، یہ مشرک ہے، یہ جادوگر ہے۔ 5ویں علامت، وہ کبھی آپ سے مریض کا نام پوچھے گا یا مریض کی ماں کا نام پوچھے گا، کبھی مریض کے بعض آثار مانگے گا، جیسے کپڑا لے آؤ، چپل لے آؤ،
بال لے آؤ، کنگھی لے آؤ، ناخن لے آؤ یا اس کا فوٹو لے آؤ، ایسی کسی چیز کا اگر وہ مطالبہ کرتا ہے سمجھ لیں وہ معالج نہیں ہے، وہ شیطان جادوگر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لبید بن عاصم یہودی نے مدینہ میں جادو کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ کو خبر دی، آپ کو بڑی پریشانی تھی، ایک کام آپ نے اپنے اہل کے ساتھ نہیں کیا ہوتا تھا، آپ سمجھتے تھے میں کر چکا ہوں۔ حضرت جبرائیل آئے، آپ کو بتلایا فلاں کنویں میں جادو کیا گیا ہے۔ حضرت علی کو بھیج کر کے آپ نے اسے نکلوایا، وہ جادو میں کنگھی تھی، بال تھے، موم کا پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی، بالوں میں گرہیں لگائی ہوئی تھی، وہ سب نکال کر کے اس کنویں سے لایا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق حضرت جبرائیل کے اشارے پر پڑھا، وہ ساری گرہیں کھل گئیں اور آپ جادو سے آزاد ہو گئے۔ چھٹی نشانی، ان کے پاس آپ کو دھونی کے مواد ملیں گے، دھونی دیتے ہیں بہت زیادہ ہی لوگ، لوبان پتہ نہیں کیا کیا دھونیوں میں گزارا کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کی دھونیاں آپ کو نظر آئیں سمجھ لیں کہ اس کے پاس جادوگری ہے۔ ساتویں بات، کئی دفعہ یہ لوگ قرآنی آیات نجس چیزوں سے اور حیض کے خون سے لکھتے ہیں تاکہ شیطان ان سے خوش ہو جائے اور ان کی بات مانے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ندیم بھائی شیئر کر دیجیے گا۔ یہ تعویذ لکھنے والے، یہ گنڈا لکھنے والے، یہ ٹونا اور ٹوٹکا کرنے والے اور یہ جادوگر، یہ مشرک، یہ ایمان کے لٹیرے ناپاک چیزوں سے قرآن لکھتے ہیں تاکہ شیطان خوش ہو۔ کئی دفعہ ان کے ہاتھوں میں، آٹھویں علامت، ان کے ہاتھوں میں آپ کو بڑی بڑی اور عجیب عجیب قسم کی انگوٹھیاں ملیں گی۔ اگر ایسا کوئی آدمی آپ کا علاج کر رہا ہے سمجھ لیں یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ معالج نہیں ہے، یہ مولوی نہیں ہے، یہ مشرک ہے، یہ جادوگر ہے۔ نویں بات، کئی بار آپ کو ایسے عامل ملیں گے جو جنابت کا غسل تک نہیں کرتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں تاکہ شیطان خوش رہے، گندے رہتے ہیں، نماز روزہ سے دور رہتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہو یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کو نماز روزے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، اسی پر اگر مر گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جہنمی ہیں، خود بھی جہنم میں جائیں گے اور آپ کو بھی لے کے جائیں گے۔ ہم تو ڈوبے ہیں، صنم تم کو بھی لے ڈوبے۔ نماز روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف نہیں ہوا، ان سے بڑا ولی کون تھا؟ یہ چور، یہ شرابی، یہ حقہ پینے والے، یہ گٹکا کھانے والے، یہ حرام خور، یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے درباروں پر اپنے سروں کو جھکانے والے، یہ ولی ہیں؟ انہیں آپ نے ولی سمجھا ہے؟ ان پر اپنے خون اور پسینے کی کمائی خرچ کرتے ہو، اپنا ایمان بیچتے ہو، اپنی بہنوں کی، بیٹیوں کی عزتیں لٹواتے ہیں ان جادوگروں کے ہاتھوں۔ 10ویں علامت، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ وہ علاج کرتے کرتے آپ کو حکم دے گا کہ آپ کچھ دن تک الگ رہیں، تنہا رہیں، ایک کمرے میں بند رہیں جس میں دھوپ بھی نہ آئے،
اعوذ باللہ، سمجھ لیں جادوگر ہے، سمجھ لیں چور ہے. اور دیکھنے میں بڑے اچھے اچھے قسم کے لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں. دھوکہ نہ کھائیے. میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میرے ایک استاد ہیں جنہوں نے مجھے شروع میں قرآن سکھایا ہے، اما پارہ وغیرہ پڑھایا ہے. ان کے بارے میں جانتا ہوں کہ انہوں نے ایک مریض کا، میرے ایک رشتہ دار کا علاج کرتے ہوئے اس سے مانگا کہ اس مریض کا دوپٹہ لا کر کے مجھے دو. جب مجھے خبر ہوئی کہ اعوذ باللہ یہ کون سا ہے، یہ عالم ہے، یہ حافظ ہے، یہ جاہل، یہ مشرک، ہم نے انہیں فون کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ وہ متنبہ ہو گئے اور اس مریض سے کہا کہ عبداللہ نے مجھے فون کیا تھا، بھائی میں یہ علاج نہیں کروں گا. دھوکہ نہ کھائیے. یہ علامات اگر آپ دیکھیں سمجھ لیں یہ مشرک ہے، یہ جادوگر ہے. 11ویں علامت، وہ کبھی آپ کو حکم دے گا کہ ایک خاص مدت تک آپ پانی نہ چھوئیں، نہ نہائیں، نہ دھوئیں، نہ وضو کریں، بس ایسے ہی اوگھڑ کی طرح زندگی گزاریں، شیطان کی طرح. وہ خود شیطان، وہ شیطان کی پوجا کرنے والا آپ کو بھی شیطان بنانا چاہتا ہے، یہ جادوگر. 12ویں علامت، کبھی وہ مریض کو کوئی چیز دے گا کہ اسے لے جا کر کے فلاں جگہ زمین میں دفن کر دو. سمجھ جاؤ یہ مشرک جادوگر ہے. دھوکہ نہ کھانا. آپ کا مریض شفا یاب بھی ہو جائے تب بھی اپنے ایمان کی دولت نہ بیچنا میرے بھائی، توحید کو نہ بیچنا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے، کسی کے دھوکے میں نہیں آؤں گا میں. اگر اللہ نہیں چاہے کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو نصیحت کرتے ہوئے جو بات کہی تھی، اس حدیث کو یاد کر لو، رٹ لو، ذہن و دماغ میں بٹھا لو، اپنے عقیدے میں بسا لو، عمل سے ثابت کر دو، اپنے بچوں کو سمجھا دو، اس کی تبلیغ کر دو. حدیث ترمذی کی ہے، حسن حدیث. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کر کے فرمایا، اس حدیث کو اگر آپ نے یاد نہیں کیا تو کچھ نہیں، اس کو ضرور یاد رکھیں. فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، میرے بچے چند باتیں میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں، سنو. عقیدے کو پختہ رکھنے والوں، جنت کی خواہش رکھنے والوں، شرک سے دور رہنے والوں، اس حدیث کو یاد کر لو. احفظ اللہ یحفظک، فرمایا اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ موحد بن کر کرو. عبادات کی جتنی قسمیں ہیں صرف اللہ کے لیے خالص رکھو، کسی اور کے لیے صرف نہ کرو. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کرنا ہو
اللہ سے سوال کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو. اور سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن عباس سے وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِمَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. پوری دنیا مل کر کے بھی تم کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی مگر اتنا جتنا اللہ چاہے گا. اور سنو پوری دنیا مل کر کے بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نہ کوئی شیطان، نہ جادوگر، نہ چور، نہ مشرک. اگر تم اللہ کے ہو جاؤ اتنا ہی نقصان تمہیں پہنچے گا جتنا اللہ چاہے گا. رفعت الاقلام، جب فتح صحف قلم اٹھا لیے گئے صحیفے خشک ہو گئے. بہرحال 13ویں نشانی جادوگر کس میں؟ کبھی وہ مریض کا نام پوچھے گا، کبھی وہ مریض کا نام بتلا دے گا، کیونکہ شیطانوں کے ذریعے اس کو بہت ساری باتیں معلوم ہوتی. آپ سمجھو گے یہ تو بہت پہنچا ہوا ولی ہے. ارے وہ جادوگر ہے، ولی نہیں ہے، جادوگر ہے بھائی. وہ لوٹ لے گا آپ کو جہنم میں پہنچائے گا. مریض کا نام بتلا دے گا، ماں کا نام بتلا دے گا، شہر کا نام بتلا دے گا، آپ کی کچھ پریشانیاں بتلا دے گا. آپ سمجھ گئے تو بہت بڑا ولی ہے. نہیں، یہ ولی نہیں ہے، یہ مشرک ہے، یہ جادوگر ہے. اس کے پاس نہیں ٹھہرنا. من اتی عرافا او کاہنا فسألہ لم تقبل صلاته 40 دن تک آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر ایسے لوگوں کے پاس گئے. اور ایک حدیث میں ہے کہ فقط کفر بما انزل علی محمد. جو ایسے تعویذ اور گنڈے والوں کے پاس جائیں، ایسے جادوگروں کے پاس جائیں جو شرکیہ کام کرتے ہوں اور ان کی باتوں کی تصدیق کریں، ایسے لوگ کافر ہیں، شریعت محمدیہ کے منکر ہیں. جادوگر کی 14ویں علامت، کبھی وہ باقاعدہ آپ کو گناہ کا حکم دے گا کہ جاؤ یہ گناہ کرو، قرآن نہ پڑھنا، قرآن مت چھونا، نماز نہ پڑھنا، گانے سننا. آپ ایسا کریں گے تو شیطان خوش ہوگا اور آپ شفایاب بھی ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں مبتلا کر دے تو جرائم کا حکم دے گا. ایک آدمی پکڑا گیا، کچھ دنوں پہلے ہم نے خبروں میں دیکھا، اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے. کہا جادوگر نے مجھے حکم دیا تھا کہ اگر تم یہ حرکت کر لو گے تو تم کو جادو آ جائے گا. اعوذ باللہ من ذالک. جتنے بڑے بڑے جرائم ہو سکتے ہیں یہ کرتے ہیں تاکہ شیطان ان سے خوش ہو. پھر ان شیطانوں کے ذریعے وہ علاج کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ ولی ہیں. ارے نہیں، یہ آپ کے دین کے، آپ کے ایمان کے، آپ کی دولت کے، آپ کی عزت کے لٹیرے ہیں. نہیں جانا ان کے پاس. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا، پکار اٹھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین مددگار. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہیں، پکار اٹھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ سب علاج کیجئے. ان تعویذ اور گنڈا لکھنے والوں کے پاس، ان ٹونا اور ٹوٹکا کرنے والوں کے پاس، ان جادوگروں کے پاس نہ جائیے اور ان کی نشانیاں سنیے کیا کہ کیسے ہیں لوگ. کبھی یہ مریض کو ایسے جانور کا خون لانے کا حکم دے گا جسے اللہ کے نام پر نہ ذبح کیا گیا ہو، پھر اس خون کو مریض کے جسم پر لگائے گا
سوچو، ایسا جانور جو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا، اس کا خون، اعوذ باللہ من ذالک۔ اور ہم شفا یابی کے لیے ایسے لوگ پاس جاتے ہیں، ارے یہ جادوگر ہیں، یہ جادوگر ہیں، تکلیفیں اٹھا لو، اپنے ایمان کو نہ بیچو، اپنی دولت برباد نہ کرو۔ 16ویں علامت، کبھی وہ حکم دے گا کہ ایک جانور ذبح کر کے کھاؤ نہیں اس کو، کسی ویران جگہ فلاں پتھر کے پاس، فلاں درخت کے پاس لے جا کر کے وہ جانور ذبح کر کے پھینک دو۔ جادوگر ہے سمجھ لیں۔ میرے ایک ساتھی نے باقاعدہ مجھ سے آ کر کے بتایا کہ حکم دیا ان کو یا ان کے کسی ساتھی کو، کسی تعویذ اور ٹونا ٹٹکا کرنے والے نے، کہ ایک جانور ذبح کر کے فلاں جگہ پر لے جا کر کے پھینک دو۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا کرنا درست ہے۔ تو یہ سب کے سب جادوگر ہیں، کیوں پھینک دیں گے آپ؟ 16ویں 17ویں نشانی، وہ کبھی کہے گا کہ فلاں جنات کے نام پر ایک جانور ذبح کرو، اللہ کے نام پر نہیں، فلاں جنات کے نام پر ایک جانور ذبح کرو تو جنات تم سے خوش ہو کر کے تمہیں ستانا چھوڑ دینا ہے۔ اور ہم کر بیٹھتے ہیں، یہ جادوگر ہیں۔ ایسا اگر کہتا ہے سمجھ لو جادوگر ہے، یہ مولوی نہیں، یہ پیر نہیں، یہ فقیر نہیں، یہ چور ہے۔ 18ویں علامت، کبھی وہ گانٹھ لگائے ہوئے دھاگے آپ کو دے گا یا رسی دے گا جن پر اس نے شرکیہ الفاظ، شیطانی الفاظ کے ذریعے دم کیا ہوگا، یہ جادوگر ہے۔ قرآن نے پھونک کر کے گرہ لگانے والوں کو سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں پھونک مار کر گرہ لگانے والیوں کے شر سے۔ سورہ فلق میں آپ دیکھیں۔ 19ویں علامت، کبھی وہ مریض کو کسی برتن میں کچھ الگ الگ کٹے ہوئے حروف لکھ کر دے گا، یا کسی لکڑی کے ٹکڑے پر یہ حروف خاص چیزوں سے، خاص مواد سے، زعفران وغیرہ سے لکھے گا اور کہے گا اسے بھگو کر پیو۔ یہ بھی غلط، یہ مشرک، یہ بھی جادوگر ہے یا جادوگر کا شکار ہے۔ کئی لوگ ٹھیک ٹھاک قسم کے لوگ یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں، حرام ہے یہ سب چیزیں۔ 20ویں نشانی، ان جادوگروں اور لٹیروں اور چوروں کی 20ویں نشانی، کبھی وہ مریض کو پانی دے گا جس کے اندر بعض کاغذوں پر کچھ جادوئی شیطانی استغاثات لکھے ہوں گے، شیطان سے فریاد کیا گیا ہوگا، یا حمزاد یا فلاں یا فلاں، اللہ کو نہیں پکارے گا، شیطانوں سے پناہ مانگے ہوئے ایسے کچھ الفاظ لکھ کر کے وہ پانی میں دے گا اور کہے گا کہ اس پانی سے کسی ویران جگہ پر یا کسی قبرستان پر جا کر کے غسل کرو۔ سمجھ لو جادو کر رہی ہے، یہ شیطان ہے۔ 21ویں نشانی ایسے جادوگروں کی، کبھی وہ زمین پر کچھ لکیریں کھینچ کر کے آپ کی زندگی، آپ کی پریشانی کے بارے میں غیبی بات بتلائے گا۔ وہ عالم نہیں ہے، یہ پیر فقیر نہیں ہے، یہ جادوگر ہے۔ 22ویں علامت، کبھی خاص قسم کے نقش و نگار والی انگوٹھیاں آپ کو دے گا، یہ انگوٹھی پہن لو، یہ انگوٹھی پہن لو، اس سے یہ مک ہو جائے گا، یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ کوئی پریشانی دور نہیں ہوگی، یہ چور ہے، یہ جادوگر ہے، مت جانا اس کے پاس۔
ہم حج اور عمرہ کا جب سفر کرتے ہیں تو یہ مکہ اور مدینہ کے راستے میں یہ چور داڑھی اور ٹوپی پہنے ہوئے آپ کے پیسوں کے لٹیرے آپ کو ملیں گے. مسجدوں کے پاس بھی ایسے چور ان جادوگروں کا شکار ملیں گے. ہمارے بہت سارے انڈین اور پاکستانی بھائی ایسے چوروں کے شکار ہیں اور ایسی چوریاں کر رہے ہیں. تیسری علامت، کبھی وہ حکم دے گا کہ بھیڑیے کا چمڑا یا بھیڑیے کا دانت اپنی گاڑی پر لٹکا لو یا گاڑی میں کالا دھاگا باندھو. مشرک ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق شیئا وکل الیہ، جو کوئی چیز لٹکائے گا ہم اس کو اسی کے حوالے کر دیں گے. بارش ہو رہی ماشاء اللہ. چوبیسویں نشانی ان چوروں کی، کبھی وہ کوئی مشکل اور عجیب قسم کی چیز آپ سے مانگے گا کہ یہ چیز لاؤ تو میں علاج کروں، جسے آپ لانے سے قاصر ہوں گے، آپ نہیں لا پائیں گے، آپ کی بس کی بات نہیں ہوگی. وہ پھر وہ آپ سے ایک خاص قسم کی نقدی مانگے گا. 1000 روپیہ دو، 10,000 روپیہ دو، 20,000 روپیہ دو، میں جناتوں کے بادشاہ سے منگواؤں گا. ایسا کہہ کر کے وہ آپ کو لوٹے گا. سمجھ لو جادوگر ہے یہ جادوگر ہے، یہ چور ہے. 25ویں نشانی، کبھی ایسی بھی تعویذ دے گا وہ آپ کو جس میں کچھ قرآنی آیات ہوں گی، کچھ شرکیہ قسم کی باتیں ہوں گی. کبھی وہ زور سے قرآن آیات پڑھے گا اور دھیرے سے شرکی اور خرافات ملائے گا. یہ مشرک ہے. 26ویں نشانی، کبھی وہ مریض کو حکم دے گا کہ کوئی دھاگا یا کوئی رسی جاؤ فلاں درخت پر باندھ کر چلے آؤ. مشرک ہے جادوگر، سمجھ لینا یہ مشرک ہے. 25ویں نشانی، یہ جادوگر دین اور شریعت کے پابند نہیں ہوں گے. کبھی کبھی یہ خباثتیں ان کی تب ظاہر ہوتی ہیں جب یہ علاج کے نام پر عورتوں کے ساتھ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، آپ سے بہت ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں، اپنی دولت برباد نہ کیجیے، اپنی توحید کو نہ بیچیے، اپنی ماں اور بہنوں کی عزتیں بچا لیجیے اور ان لٹیروں سے بچ جائیے اور علاج کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کر سکتا ہے؟ ساری پاور، ساری طاقت اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اس سے لو لگاؤ، اس سے رو، اس سے گڑ گڑاؤ، وہ تمہیں دے گا، تمہاری بیماری دور کرے گا، تمہیں اولاد دے گا، تمہارے قرض دور کرے گا، تمہیں دولت دے گا، تمہیں مال دے گا، سب کچھ وہی دے گا اور کوئی مائی کلال کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور توحید کو، سنت اور بدعت کو، کفر اور ایمان کو، اسلام اور جاہلیت کو سمجھنے کی توفیق دے. حضرت عمر نے فرمایا تھا تنتقضوا اور الاسلام عروۃ عروۃ اذا نشأ فی الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ. اگر اسلام میں ہوتے ہوئے آپ اس کے اپوزٹ باتیں، جاہلیت کی باتیں، شرک اور کفر کی باتوں کو نہیں سمجھو گے
تو اسلام کے کڑے ٹوٹ جائیں گے اور آپ کے اندر بہت ساری خرافات آ جائیں گے، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان پر، توحید پر زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے امراض اور مشاکل سے نجات دے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا وآہلی و مالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، آمين۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔